الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب العالمین کی بے مثال کتاب پوری انسانیت کے لیے عظیم الشان تحفہ ہے۔ اس تحفہ کی عظمت کے اللہ جانے کتنے گوشے اور پہلو ہیں۔ ایک گوشہ کہ اس کتاب عظیم میں میری اور آپ کی بات ہے۔ میں آپ زندگی میں چاہتے ہیں کوئی ایسا ہو جو میری اور آپ کی رہنمائی کرے، اور اگر کوئی مخلص رہنمائی کرنے والا مل جائے تو جس کی کھوپڑی میں عقل ہے اس کی کیا قدر کرتا ہے۔ رب ذوالجلال گواہ ہے، یہ کتاب مسلسل ہمہ وقت اراؤنڈ دا کلاک فضل الہی آپ میں سے ہر ایک ہمارے کنبوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ کاش میں نالائق آپ میں سے ہر ایک، ہمارے کنبوں میں سے ہر ایک اور پوری امت اس کتاب کی عظمت کو جانے اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کی نماز فجر میں اللہ قبول کرے اور موت تک باجماعت نماز سے ہم میں سے کسی کو اور ہماری اولادوں، بھائیوں، بہنوں کی اولادوں اور پوری امت کے مردوں میں سے کسی کو محروم نہ کرے۔ عزیز حافظ صاحب سلمہ اللہ نے جو آیات تلاوت کی ان میں سے کچھ میں آپ سنیں اور ان کا ترجمہ سنیں اور پھر دیکھیں جو بات میں نے پہلے کہی ہے اس طرح پوری ہو رہی ہے۔ بات ہے فضل الہی کی اور آپ میں سے میں آپ نے وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کا ذکر اس مقام پر ہے، اللہ میری اور آپ کی اور کسی مسلمان کی وہ نہ کرے۔ ایک دوسری صورت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اور جگہوں میں موجود ہے۔ اب وہ صورت سنیے، 7واں پارہ سورہ الانعام، آیت شریفہ 93 اور 94، 93 اور 94۔ 93 کا ابتدائی حصہ کم و بیش 1.5 سطر چھوڑ کر وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تو دیکھے جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ بات کس کی ہے؟ انسانوں کی ہے یا کسی اور کی؟ یہ بات انسانوں کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اور میں آپ انسان ہیں یا کچھ اور؟ ہماری ہے۔ ہاں، انسانوں کی 2 قسمیں ہیں اور یہ بری قسم کی بات ہے، اور اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں، یا اگر آپ دیکھیں جب ظالم
موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، موت کی بے ہوشیاں آ رہی. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں. اللہ نہ کرے کوئی سپاہی، رینجر والا یا ملکی انتظام چلانے والے اداروں کا نوجوان میری اور آپ کی طرف یا میری اور آپ کی اولاد میں سے کسی کی طرف ہمارے مجرم ہونے کی حیثیت سے ہاتھ پھیلائے، کیا چاہیں گے؟ اسلام جی کیا یہ نہیں چاہیں گے کاش اس سے پہلے فوت ہو چکا ہو؟ تو پسند کرتا ہے انصاری صاحب، اللہ گواہ ہے میں تو نہیں کرتا، طاقت ہی نہیں تھی. اللہ کے فرشتے، اور یہ وہ فرشتے ہوں گے جو مہربان فرشتے نہیں، غلیظ فرشتے، سخت فرشتے، ہیبتناک فرشتے، خوفناک فرشتے، ڈراؤنے فرشتے. اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو تم نکالو. فرشتے خود نہیں نکال سکتے، بے اختیار آئیں گے یا اختیاروں کے مالک رب کی طرف سے مکمل اختیار لے کے آئیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ ذلیل کرنے کے لیے. یہ ان کے آرام سہولت کے لیے نہیں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے. اللہ بچا لے فضل الہی کو، آپ سب کو اور ہمارے پیاروں کو اس برے حادثے سے. موت کی بے ہوشی میں تو جانا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو بری صورت ہے اس سے بچنا. اچھی طرح میں آپ نوٹ کر لیں اور تا زندگی یاد رکھیں، وہاں صرف عذاب جسمانی نہیں ہوگا، نفسیاتی بھی. ران صاحب کیا کہتے ہیں؟ مینٹل ٹارچر ساتھ ساتھ ہوگا. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جسمانی عذاب سے زیادہ نفسیاتی عذاب کی تکلیف زیادہ محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نفسیاتی تکلیف نہ تو جیسے چاہتے ہو کر، نہیں، دونوں قسم کا عذاب، اور پتہ نہیں کس کس قسم کا ہو. یہ ان کو نفسیاتی طور پہ اذیت پہنچانے کے لیے، تیری فن خوائیں نکل جائے. جگہ جگہ اکڑتا تھا، بیوی کے لیے عذاب، ماں باپ کے لیے عذاب، اڑوسی پڑوسیوں کے لیے عذاب، جہاں جاتا باعث عذاب بنتا. تیری اکڑ جو تھی کس کس کو اس نے پریشان کر رکھا. اخرجوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو نکالو. تو کیا ہے نکال کر؟ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج تمہیں عذاب دیا جائے گا. اس عذاب کا نام کیا ہوگا؟ سب سماعت فرمانا اور بولنا میرے ساتھ، عذاب الہون، رسوائی کا عذاب. اللہ، جس عذاب کا نام ہی فرشتے، اور فرشتے جو بولتے ہیں نام رکھتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں رکھتے. انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا، بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹی دی ہے، نام چنے. فرشتوں کے پاس ہی اختیار ہے.
انہوں نے نام کیا رکھا اس عذاب کا؟ رکھا نہیں، ان کو رکھنے کا حکم دیا گیا تھا بولا، اور بولا بھی اپنی مرضی سے نہیں، خالق کے بلانے۔ عذاب الہون، رسوائی کا عذاب، جس کا نام ہی رسوائی کا عذاب ہے۔ یہ نہیں نام گلشن اقبال ہے اور ستیہ ناس آبادی نہیں، جو بولیں گے وہی ہو۔ رسوائی کا عذاب، ان پر ظلم ہوگا نہیں، ان کی دو خرابیاں اس کا ذکر کیا گیا، اور اللہ نہ کرے کہ وہ خرابیاں ہم میں ہوں، اور شاید بہت ہی زیادہ۔ پہلی خرابی بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے، وہی سوشدہ رام۔ یہ بات دین کی کوئی نہیں، مولوی نہیں سکتی ہے، خواہ پردہ بنائے پھرتے ہیں، خواہ شلوار اٹھی بنائے پھرتے ہیں، خواہ یہ کہ یہ بکواس چلتا ہے کہ اپنے خیال میں بڑے بڑے معزز لوگ یہ بکواس صبح و شام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک ہے گناہ، اللہ اس سے بھی بچائے، ایک ہے جو گناہ کو گناہ کرے اس کا مذاق اڑانا کہ یہ کیا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے کہ نہیں۔ اللہ اس سے پہلے موت دے، اور ہمارے کنبے میں اللہ ایسا کوئی دے ہی نہیں، اور جو ہو اللہ اس سے زمین کو پاک کرے۔ فَكُنْتُم مَّنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، دوسری خرابی جس نے عذاب ہون تک پہنچایا کیا تھی؟ تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اللہ یہ کندھے نہ دے، نہ دے، نہ دے، نہ ہمیں دے، نہ ہمارے کنبوں میں سے کسی کو دے ہی نہ۔ کیسے تھے وہ کنبے؟ اللہ وہ دیکھنے بھی نصیب نہ کرے، کوئی ایسے برے کندھے نہ دیکھیں۔ کون سے کندھے؟ اور اگر میں کوئی بات مبالغہ کی کروں مجھے روک دیجیے۔ کیسے کندھے؟ دین کی بات سنی، کندھوں کو جھٹک دیا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بدن بولی، باڈی لینگویج، شیطانی باڈی لینگویج ہے کہ نہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ دین کی بات سے کرتے ہیں۔ وَكُنْتُم مَّنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم ان کی یعنی اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ یا اللہ ایسی زندگی نہ دینا، اس سے پہلے ایمان عافیت سے اپنے پاس لے جا، خاک ہے ایسی زندگی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس تنہا آئے۔ کدھر ہیں وہ؟ رنگینیوں میں، عیش و عشرت میں، اللہ کی نافرمانی میں، شریعت کو توڑنے میں تمہارے ساتھی کدھر ہیں؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس آئے جدا جدا۔ کوئی ساتھ جائے گا؟ کوئی شیطان کے چیلے اور چیلیاں، وہ کسی صورت میں چیلے چیلیاں ہوں اور ہر صورت میں موجود ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان میں سے نہ بنائے، ہماری اولادوں کنبوں میں سے کسی کو ان میں نہ بنائے، اور کسی ایسے لعنتی کو ہمارے قریب بھی نہ لائے۔ قریب ہوگا ہمارا بیڑا پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہے، تو پھر تو غرق ہی، اور پہلے ہی شاید غرق ہے۔ اللہ بچا دے، کوئی گارنٹی نہیں کسی کی نہیں، نہ بولنے والے کی نہ کسی سننے والے کی۔ تو گارنٹی سمجھتا فراڈ۔ صحابہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یقیناً تمہارے پاس تنہا آئے ہو، منفرد آئے ہو، جس طرح ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا۔
جب پیدا ہوا تیرے ساتھ کون شیطان کا چیلا چیلی آئے یا رحمان کا کون بندہ بندی آئے؟ نہیں، تنہائی روتا ہوا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اب جو لفظ آ رہا ہے اس پر میں آپ غور کریں. اور ہم نے جو تمہیں دیا، خولناکم، سب بولو کیا ہے؟ خولناکم. بہت غور کر فہد اور میں، بہت غور کریں. خولناکم، خولنا ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا بغیر اس کے استحقاق کے. کسی کو کچھ دینا ملک صاحب کہ وہ حقدار ہے، نہیں. خولناکم، ہم نے تم کو دیا بغیر کسی تمہارے حق کے. بربادی اس کے صورتوں میں سے، اسامہ بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی ایک بڑی صورت مجھ میں اور آپ میں ہے، اور اللہ کرے نہ ہو. کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بربادی کی ماؤں میں سے ایک سگی ماں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ان آنکھوں سے، یہ میرا حق ہے. آپ کانوں سے میری بات سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کا یہ حق ہے. کسی کا ہے تو مجھے بتلائے. میری اماں نے اور آپ کی ماؤں نے میری اور آپ کی آنکھوں اور کان کے لیے اللہ کو کیا دیا؟ یہ اللہ کی بادشاہی میری اور آپ کی ماں کے عطیوں کی وجہ سے. ایک ایک نعمت جو میرے اور آپ کے، اور میرا گمان نہیں یقین ہے، اگر صرف یہ بات میں آپ سمجھ جائیں سرکشی ٹوٹ جائے. گاڑی میں بیٹھ کے، اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے دماغ خراب ہوتا ہے کہ نہیں رہا صاحب؟ اور خصوصاً جب نئے ماڈل کی پہلے دنوں میں گاڑی ہو، شیطان ایسا سر پہ سوار دے چاہتا ہے سب کو سڑک میں رون دے. گالیاں بکتا ہوا جا رہا ہے، گھر سے بیوی کو گالیاں دیتا ہے، باہر میں جس کو دیکھتے کرتا اور گالیاں بکتا ہے. ہوا کیا ہے؟ گدھے کے قابل نہ تھا، اللہ نے گاڑی پہ بٹھا. یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ کسی کی کہانی نہیں، میری آپ کی کہانی. خولناکم، اور تم وہ چھوڑ آئے ہو اپنی پشتوں کے پیچھے جو تم نے لی، آپ نے استحقاق کی بنا پر نہیں، ہم نے بغیر کسی استحقاق کے تمہیں دیا. بار 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 اس لفظ کو دہرائیں. خولناکم، خولناکم، اپنی اولادوں میں، بیویوں میں. پتہ نہیں میرے خیالات سارے ہی غلط ہیں، یہ کوئی ٹھیک بھی ہے. نعمتوں کا آنا ہے، گھر سے پردے کا جانا. نعمتوں کا آنا ہے، گھر سے حیا کا. انصاری صاحب غلط کہہ رہے ہیں. نعمتوں کا آنا ہے، حیا کا گھر سے. اللہ نہ دے ایسی نعمت. کوئی ہے فائدہ؟ حیا مٹ گئی. پتہ نہیں کس کس کی کیا. اس کے بعد میرا بولنے کو دل نہیں چاہتا. کس کس سے کہانیاں ڈالی جا رہی ہیں. سبب کیا ہے؟ وسائل. حجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، سب فراڈ صاحب. صاحب وہ ہے جو اللہ کا غلام ہے. اللہ کی غلامی کے بعد صاحب نہیں. الفاظ وہ ہیں بولنے کو دے دیتے، اور اللہ نہ کرے مجھ پر اور آپ پر چسپا ہو. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. اور ہم وہ شفاعت کرنے والے، سفارشی
تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم نے گمان کیا یقیناً وہ تم میں شرکاء ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. لقد تقطع بینکم، یقیناً تمہارے درمیان جو تعلقات تھے وہ ٹوٹ گئے. کوئی شیطان کا چیلا اور چیلی اس وقت میرے اور آپ کے کام آئے گا یا کسی کی آیا ہے؟ فَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے وہ سب کچھ ختم ہو، اس کا نام و نشان مٹ گیا. حضرات، اللہ کے یہ فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک موت کی بے ہوشیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. یہ بات اللہ نے میری اور آپ کی کی، اور اللہ یہ صورت نہ بنائے دوسری بنائے. یا یہ ہے مار کھانے والی، عذاب الہون والی، یا دوسری صورت ہے تو اسی وقت سے سلامیں فرشتوں کی طرف سے شروع ہو جائے. اللہ میری آپ کی زندگی، میری آپ کی اولادوں، اللہ کے لیے فکر کریں. اولادوں کی، اولادوں کا فکر صرف اے سی میں، کولر میں، ٹھنڈے مشروبات میں اس کی فکر کریں، اور ضرور کریں. یہ فرض ہے مجھ پر آپ، لیکن اس سے زیادہ فکر کریں کس کی؟ کہ عذاب الہون سے، رسوائی کے عذاب سے اس وقت بچ جائے. اور یہ وقت آ رہا، اور پتہ نہیں آج ہی ہے، آج نہیں، پتہ نہیں 1 منٹ کے بعد، اور پتہ نہیں کچھ سالوں کے بعد، لیکن ہے. یا عذاب الہون ہے یا سلام ہے. اللہ سلام والی بات بنائے، سلام والی بات بنائے، میری بھی، آپ کی بھی، میرے آپ کے پیاروں کی، اور امت کے ہر فرد کی. ہمارے نہایت ہی پیارے بھائی، قابل صد احترام بھائی عبدالستار صاحب، ان کی نواسی بیمار ہسپتال میں ہے. اللہ ہماری بیٹی کو اپنی رحمت سے شفا دے، شفا دے، شفا دے. اللہ ہماری بیٹی کو شفا دے، شفا دے، شفا دے. اور تمام بیماروں کو، تمام بیماروں کو، تمام بیماروں کو جو اس ہم پر آئے ہوئے عذاب کی وجہ سے بیمار ہیں یا باقی بیماریوں کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ ان تمام کو شفا دے. دل چاہتا ہے ایک ایک جس کو جانتے ہیں اس کا نام لیں، لیکن وہ کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. ان میں سے ایک کا اب نام لیتا ہوں. ہماری مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے بھائی، اور اس مسجد کے ساتھ پچھلے دنوں واقعہ ہوا، ہماری مسجد کے اسٹاف کے ایک ساتھی، اچھا اللہ کے حکم سے فوراً مسجد میں بیمار ہوئے، ان کو فون کیا، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، بھاگم بابا. شاید کچھ ساتھیوں کو یاد ہو، پروفیسر ڈاکٹر حافظ خالد فاروق صاحب، اسی مسجد فجر کے کچھ دیر بعد ایک مسجد کے اسٹاف کا آدمی بیمار ہوا، فون کیا، ڈیوٹی آپ تھے اس وقت؟ غلط بات تو نہیں جائے گا، ڈیوٹی پہ جا رہے ہو، بڑی صبح ڈیوٹی پہ نکلے، اور قرآن پاک کے حافظ نے، پکے حافظ. اور میں اللہ کی توفیق سے ان کے لیے اچھے جذبات کے لیے بھی، اور اپنے اور آپ کی نصیحت کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کے پکے حافظ، قرآن پاک کی عظمت اس کو سینے میں سنبھالے. کہ میری ان کے بارے میں گواہی ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن ارادہ نہیں کر رہا. دوسری بات، مسجدوں کے لوگوں سے، خصوصاً جو اسٹاف ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا. میرے ایک سے زیادہ تجربات ہیں، جس کے لیے سفارش کی ہے وہ دعائیں دے رہا. گجرانوالے میں ایک مسجد کے خادم ہیں، ان کے بھائی کا پتہ نہیں بات بھی ہو رہی ہے، جس نے جانا رانسب چڑھا، اپنے خیال میں فائدے کی یہ بات کر رہا. ایک ان کا بھائی تھا، اس کا گردے کا بدل تبدیلی کا آپریشن تھا، سفارش کی گئی. میری عادت ہے جاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں، دعائیں شروع ہو جاتا ہیں.
یہ خوبی تھی. اور ایک اور خوبی ان میں دیکھی، کسی سے تنازع ہوا اور وہ خوبی اللہ مجھے بھی دے. نہیں، تنازع ہوا باوجود دوسرے کے غلطی کے ہونے پر اس کے گھر جا کے صلح کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا، کسی کی بات نہیں کرتا. یہ ان میں خوبی. وہ کرونا کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے، لیکن الحمدللہ کل ان کا نیگیٹو آ چکا. البتہ پھیپھڑے بہت متاثر ہیں. تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہم سب ان کے لیے اللہ سے عاجزانہ التجا اب بھی کریں، بعد میں بھی کریں. اللہ ہمارے قابل احترام پیارے بھائی کو مکمل شفا دے. ایک اور ساتھی، اللہ کرے کہ میری بات میری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے ہے. کل ان کی موت ہوئی ہے، میرے سمدہی ان کے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی لیکن عمر والے، میرے خیال میں قابل رشک موت، قابل رشک موت، کورونا سے نہیں، وہ دل کی تکلیف سے. کیسے موت ہوئی ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ کا ذکر سامنے لارس باغ میں واقع ہے. واک کر کے اپنے گھر پہنچے ہیں، اپنی رہائش گاہ کی گلی کے کنارے پر پہنچے ہیں. گارڈ بیٹھا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے. وہی اللہ پاک کو پیارے ہو گئے. مجھے بتلائیے یہ موت آج کل راجا صاحب قابل رشک ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں نے یہی سمجھا. اللہ جانے جمعے کے دن کی موت اللہ کے طرف سے قبر کے عذاب سے بچائے جانے کی ایک علامت. فجر کی نماز باجماعت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واک کرتے، یہ گمان ہے. اور آ کے کہیں روئے نہیں، ذلیل نہیں ہوئے، چیر پھاڑ نہیں ہوا، آئسولیشن میں نہیں کیا گیا. ان میں خوبیاں کیا تھی؟ میں اپنے خیال میں بامقصد کہانی نہیں سنا رہا، درس دے رہا. خوبیاں کیا تھی؟ میرے داماد کے بڑے بھائی کل انہوں نے بتلایا کہ ان کے وہ چچا تھے، کہ وہ چچا بھتیجا کہیں گے کاروباری سفر پہ، لمبے چوڑے مالدار. کہنے لگے کہ جب سے یہ کورونا آیا ہے میں نے کوئی نماز تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں پڑھی. اللہ نے اس کا بدلہ فوراً دکھایا کہ اور پہلے بھی جب بھی میں وہاں لاہور جاتا تو ان کی جگہ یہ تھی مسجد. ڈاکٹر صاحب درس دو، یہ ان کی آواز. اور اللہ نے ایسا دل اور ہاتھ دیا، کھانے پکواتے جس طرح امیر لوگ شادی میں لوگوں کی، اور ایک دن نہیں، زندگی کا دستور. اور بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں اللہ کی راہ میں اٹھانے پہ اللہ نے ان کو حوصلہ دیا. اور تیسری، یہ ساری باتیں میرے گمان کے مطابق، اللہ کرے میرا مقصد اپنا اور آپ کا فائدہ. تیسری بات جو میں نے سمجھی، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے اور ہمیں اس بات سے فائدہ اٹھائے. ہم بھی جانے والے ہیں، پتہ نہیں آج جانا ہے یہ کس دن جانا ہے یا بھی جانا ہے. اپنے آپ کو بدلیں. اور میں بہت زیادہ تو نہیں سوچتا ہوں یہ جو اتنا بڑا عذاب ہم پہ آیا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میں نہیں دیکھتا. اسلام جی آپ دیکھتے ہو؟ میں تو نہیں دیکھی. ایک یہ بندہ ہے جس کے بارے میں سنا ہے اور میرے خیال میں سچی خبر ہے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا جب سے کورونا آیا کہ کوئی نماز تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں. ہم بھی ایسے کریں.
کوئی اپنے پڑھنالے گندے ان کو بدلنے کا عزم کرے، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ اصل بات یہ میری آپ کی ہدایت، باقی کہانیاں ہیں ڈال رہے ہیں کہ شاید ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ مجھے ہدایت دے، آپ کو دے، میرے کنبوں کو دے، پیاروں کو دے، مرنے والوں کو معاف کر دے اور بیماروں کو شفا دے دے اور ہمیں اپنے عذابوں سے بچا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم